ایک آواز مکہ کی پہاڑیوں میں گونجی، غیبی آواز، مکہ والو تم کہاں سوئے رہے؟ آج یثرب والوں نے محمد سے عہد کر لیا ہے اور محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ یہ آواز غیبی آئی، دوڑتے ہوئے گئے، کہاں سے آئی، کون ہے یہ آواز دینے والا، پتہ نہ چلا۔ تو دو آدمی مل گئے، ایک حضرت سعد بن معاذ، باقی حج کا موسم ہو چکا تھا، واپس جا چکے تھے، ان کو پکڑ لیا، اور ایک اور ان کے ساتھ تھے، کہا تم نے یہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی ہمیں نہیں پتا۔ کہا نہیں، بڑا مارا تو پتہ چلا حضرت جبیر بن مطعم کو، اور سعد بن معاذ کی ان سے دوستی تھی، اس نے آ کر پکڑا، بھائی وہ قوم نے معاہدہ کیا ہے، تم ان کو کیوں مار، تو ان کا تو وہی ہے، چھوڑ دیا۔ لیکن کفار مکہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے بے چین ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ لہذا ابو جہل نے ایک میٹنگ کال کی، اور میٹنگ دار الندوہ میں کال کی۔ دار الندوہ وہ جگہ ہے جو اب تو وہاں وہ ان باغوں کے نیچے آ گئی وہ جگہ، پہلے وہاں پر قصی ابن کلاب میں وہ جگہ بنائی تھی، اور وہاں بیٹھ کر مشورے کرتے۔ جب یہ دار الندوہ کی طرف گئے، ابو جہل نے کہا ایسا کرو، اس ہماری مشاورت میں بنو ہاشم نہیں آئیں گے، بنو عبد المناف بھی نہیں آئیں گے، بنو عبد المطلب بھی نہیں آئیں گے، اور وہ قبیلہ بھی نہیں آئے گا اس کو دعوت نہیں دینا جس کا تعلق مدینہ والوں سے، لہذا دعوت نہیں دینا۔ باقی آئے یہ سارے قبیلے کے لوگ بیٹھے، ایک شخص نبی، تو کہاں سے؟ لگا کہ یہ نجد کا رہنے والا ہے، وہ بھی بیٹھا، مشاورت ہوئی ایک کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ایسا کرو کہ ان کو قید کر دو، اندر پڑے رہیں گے قید میں، اور بس اس طرح سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ شیطان جو اس نجد کے آدمی کی صورت میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس کے ماننے والے تو بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی حبشہ چلیں گے، کوئی کدھر کوئی کدھر، کل یہ سارے اکٹھے ہو کر آئیں گے اور آ کر تمہاری اس جیل کا تالا توڑ کر اس کو نکال دیں گے۔ جب یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ حضرت نے کہا واقعی یہ تو بات صحیح ہے۔ ایک اور نے مشورہ دیا، ان کو جلا وطن کر دو، نکال دو۔ پھر اس نے کہا شیطان نے کہ یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نکال دو گے یہ اپنی دعوت کو جاری رکھیں گے، اور کل یہ غالب آ جائیں گے، آ کر مکہ کو فتح کر لیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ پھر کا ایک مشورہ ہے جو جس پر عمل اچھا ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی لیا جائے، جنگجو جو خوب لڑائی کرتا ہو جنگ، ان کو لیا جائے اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے جہاں رات کو یہ رہتے ہیں۔ صبح جب نماز کے لیے آئیں حملہ کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ اس طرح 60 لوگ ہیں، تو یہ بنو عبد المطلب بنو ہاشم 60 آدمیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، 60 قبیلوں سے لڑ بھی نہیں سکیں گے، اور ایسا ہوگا ہم اس کا خون بہا دے دیں گے۔ کہا یہ ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا، اور محاصرہ کر کے جب صبح نماز کے لیے نکلیں گے تو لہذا حملہ کر دیا جائے گا۔ اب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا کہ علی تم یہاں سو جانا، اور یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان کو دے کر یہاں سے آنا، اور میں قباء سے آگے تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تمہارا بڑا انتظار کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹا دیا،
ذرا غور کریں، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی امانتوں کو ضبط نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں علی ان کی امانتیں ان تک پہنچا کر آنا. میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دیا ہے. میرا اور آپ کا مذہب اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ خبردار کسی حقدار کے حق کو کبھی بھی غصب نہیں کرنا، کبھی اس کو غصب نہیں کرنا. تو میں یہاں ایک سوال کر سکتا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچنا کہ آج کل جو یہ جگہ جگہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ خلافت سیدنا علی المرتضیٰ کا حق تھا رضی اللہ عنہ، تو میرے نبی کافروں کی امانتیں بھی ان کے حوالے کرتے ہیں، نہیں ان امانتوں کو دباتے. تو پھر آپ ابو بکر صدیق کو اپنی موجودگی میں کیسے مسلح پہ کھڑا کر سکتے؟ اس کا پتہ چلا کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حق تھا. جبھی تو آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروائے. امامت صغریٰ بھی ابو بکر کا حق تھا تو امامت کبریٰ بھی ابو بکر کا. تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے آقا کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی سوچا جائے اس پر ٹھنڈے دماغ سے. جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں ان کی امانتیں، اور آپ نکلے کس طرح نکلے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لی اور اس مٹی کو بکھیرا، پھونکا، ادھر ادھر پھینکا. رب کائنات نے سب کی آنکھوں میں وہ گرد و غبار پہنچا دیا. وہ آنکھیں بنتے رہے اور آپ اپنے گھر سے نکلے. آپ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے، دست میں کوئی فوراً دروازہ کھل گیا. ابو بکر کی محبت دیکھیے. فرمایا ابو بکر کیا تم جاگ رہے تھے؟ تمہیں پتا تھا میں آؤں گا؟ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ میں جب ہجرت کی اجازت چاہتا تھا فرماتے تھے نہیں، اکٹھے جائیں گے. تو آج یہ ہوا. اس وقت سے آج تک میں دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا تھا کہ میرے آقا میرے بغیر ہجرت پر نہیں جائیں گے، میرے ساتھ جائیں گے. تو آپ آئیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور دیر ہو جائے ایسا نہ ہو. اس لیے پوری رات میں دروازے کے پیچھے جا کر گزارا کہ میرے آقا کو انتظار نہ کرنا پڑے. اب آپ غور کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کسی کی تنقیص کبھی نہیں کریں گے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اپنی جگہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اپنی جگہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہے. لیکن ہر ایک کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے. کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی چارپائی پر علی المرتضیٰ کو سلایا، لہذا خلافت علی کا حق ہے. ہاں، لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ کو سلایا. اس سے بڑھ کر اور کوئی عظمت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ جو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اپنی امانت کو ابو بکر کے ہاتھوں میں دے دیا. لوگوں کی امانتیں تو علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دی، لیکن اللہ کی اپنی امانت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے رب کائنات میں، وہ ابو بکر کے ہاتھ میں کہ ابو بکر میری امانت کا تم نے خیال رکھنا ہے. پوری رات رہے، صبح ہوئی، نہیں آ رہا کوئی بھی. اندر گئی، کون دیکھا؟ وہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آرام کر رہے. اور یہ بہادری جرأت دیکھیے کہ محاصرہ ہے اور ایک مزے سے آرام سے سویا ہوا ہے. اسی کو عظمت کہا ہے. جب دیکھا، پوچھا ہے نا محمد، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں گئے؟ ان کا وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا. پوچھا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں گئے ہیں وہیں جانا تھا.
اب سیدنا علی المرتضیٰ نے جھوٹ بھی نہ بولا، یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں معلوم، فرمایا وہ چلے گئے۔ سوال تھا کہاں گئے؟ کہاں جہاں جانا تھا۔ اب کہاں جانا تھا؟ کہاں جہاں گئے وہیں تو جانا تھا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، لیکن ایک بات ابو جہل نے فوراً کیا کہا؟ ابو جہل نے بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ تو ابو بکر کے یہاں گیا ہوگا۔ ابو جہل کہتا ہے وہ ابو بکر کے یہاں گئے ہوں گے، کیا پتا چلا میرے آقا اور ابو بکر کا ایسا یارانہ تھا، ایسی دوستی تھی کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد ابو بکر کے بغیر نہیں جا سکتا۔ پوری کائنات چل کر میرے آقا کے دروازے پر، جبرائیل چل کر میرے آقا کے دروازے پر، اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کے دروازے پر، لیکن ابو بکر تیری عظمت میں قربان جاؤں، آج کائنات کا امام چل کر تیرے دروازے پر تیار تھے کہ ابو بکر جانا ہے۔ پہلے ہی اٹھنیاں تیار کی ہوئی تھی، سامان باندھا جانے لگا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے وہ سامان تیار کیا اور باندھنے لگی، تو باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک دوپٹہ تھا کمر کا، کمر بند، حضرت اسماء نے اس کو لیا اور اس کو دو ٹکڑے کیا، دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے سامان باندھا، دوسرے سے دوسرا باندھا، تو میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا انت ذات النطاقین، تو دو پلو والی ہے۔ حضرت اسماء کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اور سب سے راز میں رکھا گیا، لیکن ابو بکر کے گھرانے سے راز نہیں رہا۔ اسماء کو بھی پتا ہے، عائشہ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا گھرانہ ہی رازدان تھا، یہ پتا تھا کہ انہوں نے راز کو نہیں کھولنا ہے، میرے محمد کی مخبری انہوں نے نہیں کرنی ہے، یہ پتا تھا۔ اور اب وہاں سے جب نکلے اور غار ثور کی طرف چلے، کس انداز میں کیسے چلے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے آگے بشرط زندگی پھر بات ہوگی۔ ابھی بس اتنا ذہن میں رہے ہمارے کہ میرے نبی کی زندگی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، اگر تمہارا قاتل بھی ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ کبھی فریز نہ کرو۔ ہمارے ہوتا ہے نا، آپ دیکھو جی امریکہ نے فلاں کے اکاؤنٹ فریز کر کے، کیوں؟ ان کے ساتھ دشمنی نہیں، ان کی جائیدادوں کو کبھی ضبط نہ کرو، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ایک یہ بات معلوم، دوسری کیا؟ امانت کا کیا پتا چلا کہ امانت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، امانت میں خیانت کبھی نہ کرو، کبھی نہ کرو خیانت۔ اور یار میں مجبور تھا لگا دی، بعد میں آپ کو دے دوں گا، نہ، میرے نبی نے اپنے قاتلوں اور کافروں کی امانت کو نہیں دبایا ہے، تو مسلمان کی امانت کو اس نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے امانت میں خیانت کرنا، کبھی ایسا نہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جب آپ پر کوئی اعتماد کرے، اس کے اعتماد پر پورا اترو، کہ میرے آقا نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا، بستر پہ لٹا دیا، پورے اترے۔ ابو بکر پر اعتماد کیا، اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس اعتماد پر پورے اترے ہیں۔ لہذا یہ بھی ہمیں آج کا یہ سبق ہمیں یہ درس دیتا ہے، لہذا ان چیزوں کو اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جب اپنے پلے میں باندھ دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔